حالیہ پارلیمنٹ کے سیشن میں موڈی حکومت نے ایک قانون کو بل کو لایا، اس کو قانون کی شکل دے دی، اور وہ یہ تھا کہ خواتین کو 33% حصہ ان کو ایوان لوک سبھا میں اور ریاست کی اسمبلیوں میں ملنا چاہیے۔ قانون بنایا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین خواتین کے تحفظات کے خلاف نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی مخالفت کر رہی ہے کہ جب یہ قانون آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوک سبھا میں اور ایوان اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی بڑھے، جب خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اس طبقے کو جو ہمارے ملک کی آبادی میں ان کا حصہ 50% سے زیادہ ہے بیکورڈ کلاس کا، آپ ان خواتین کو کوٹا نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو مسلمان ہیں جن کی نمائندگی ہر پارلیمنٹ کے الیکشن میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، آپ مسلم خواتین کو تحفظات میں سب کوٹا نہیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی مخالفت کی تاکہ عوام کو یہ بتلایا جائے کہ یہ مجلس کا موقف ہے۔ آج کے لوک سبھا میں بیکورڈ کلاس اس ملک میں 50% سے زائد ان کی آبادی ہے، مگر لوک سبھا میں صرف 22% بیکورڈ کلاس کے ایم پی منتخب ہو کر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ اور اپر کاسٹ کے جو لوگ ہیں، قریب 110 یا 120 بیکورڈ کلاس کے ایم پی ہیں، اپر کاسٹ کے 232 ایم پی جیت کر آتے ہیں۔ تو یہ خود ایک مثال ہے ناانصافی کی۔ اور جب بات آتی ہے خواتین کو تحفظات دینے کی، تو اب تک 17 لوک سبھا کے الیکشن ہمارے ملک میں ہوئے ہیں، اور ان 17 لوک سبھا کے الیکشن میں قریب 510 یا 520 خواتین بحیثیت رکن پارلیمان منتخب ہوئے ہیں۔ اس میں سے صرف مسلم خواتین 25 منتخب ہو کر آئی ہیں۔ 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، اور ایسے 4 لوک سبھا کے الیکشن تھے جس میں ایک بھی مسلم خواتین جیت کر نہیں آئی۔ تو اس لیے مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھئی آپ مسلم خواتین کو بھی حصہ دیجئے اور بیکورڈ کلاس کے خواتین کو بھی اس میں حصہ دیجئے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 17 لوک سبھا کے الیکشن میں 8,992 لوگ رکن پارلیمان منتخب ہوئے، اس میں بھی مسلمانوں کا تناسب صرف 510 کے قریب تھا، یعنی 50% کا نقصان مسلمانوں کو، 50% کا ڈیفیسٹ ہے۔ اگر صحیح حساب لگایا جائے تو 1050 جیتنا تھا، اس میں سے 8,992 میں 1050 مسلم ایم پی جیتنا تھا، مگر صرف 500 جیتتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کو ٹکٹ پہلے نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا جاتا تو کوئی ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مجلس نے مطالبہ کیا تھا کہ جب خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ مسلم خواتین اور بیکورڈ کلاس کے خواتین کو بھی حصہ دو۔ مجلس خواتین کے خلاف کبھی نہیں تھی، مگر جب آپ ان کو نہیں دیں گے تو آپ جو جیت کر موجودہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی نمائندگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ نریندر مودی اور بڑے لوگوں کی خواتین کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ جب اس بات کا ہم نے پارلیمنٹ میں رکھا، اس کے بعد ہم نے اس قانون میں ترمیمات پیش کی اور اس کی ڈویژن کا مطالبہ کیا، تو اس ڈویژن میں مجلس کی جو پالیسی، جو سیاسی حکمت عملی رہی، اس میں الحمدللہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جو کانگریس پارٹی اور ان کے ساتھ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو صبح اور شام اپنی زبان پر ایک ہی وظیفہ چلتا کہ مجلس ایسا کر رہی، ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کو ننگا کر کے دکھایا کہ یہ لوگ مودی کے قانون کا ساتھ دے رہے، ہم دونوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 450 ووٹ مودی کے قانون پر پڑے، اور 2 ووٹ اگر مودی کے بل کے خلاف پڑے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین پارلیمان تھے۔ تو یہ بات بتانا ہے
کہ 450 کی تائید ہوئی اور 2 نہیں ڈالے ووٹ. بتانا یہ تھا کہ یہ مجلس جب ایک فیصلہ کرتی ہے الحمدللہ اس فیصلے پر ہم اٹل رہتے ہیں، کیونکہ آپ اضلاع سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوا ہے.